نحمد و نصلی علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے جو ایک بڑا ہی اہم موضوع ہے جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زبان زد عام یا ٹاک آف دی ورلڈ، لاس اینجلس کی آگ، اس پہ جو ہے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ساری باتیں اس بارے میں آ رہی ہیں، کچھ جو ہے اسے اللہ کا عذاب کہہ رہے ہیں، اللہ کا بدلہ یا اللہ کا انتقام، اور وہاں کے امریکہ کے لوگ جو ہیں اس پہ بہت جو ہے غمزدہ ہیں اور ان کو جو ہے اس کی فکر ہے، کیونکہ جو کچھ لاس اینجلس میں ہوا ہے وہ اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا ہے۔ لاس اینجلس جو ہے ایک بہت ہی مشہور ریاست یا شہر آپ کہہ سکتے ہیں، کیلیفورنیا کی ریاست یہ ہے، بہت مشہور شہر ہے یہ، اور اس کی جو ہے جو مشہور ہونا اس کا اور پوری دنیا میں جو لوگ جانتے ہیں، وہ سب سے جو ہے وہ اہم بات ہے وہ ہے ہالی ووڈ۔ وہاں پر دنیا کے آپ کو ٹاپ کے ایکٹرز، ٹاپ کے سیلیبریٹیز ملیں گے، اور وہ جگہ جو ہے دنیا میں بہت ہی مہنگی اور بہت ہی قیمتی مانی جاتی ہے۔ لیکن اللہ کا ایسا کرنا ہے کہ ایک معمولی سی چنگاری نے جو ہے ایسی آگ بھڑکائی کہ سارا کا سارا شہر جو ہے وہ راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ کہتے ہیں کہ کوئی آگ بھی نہیں بجھا پا رہا ہے، ایسا ماحول ہے کہ آگ بجھانے جاتے ہیں لیکن ہوا ایسی چل رہی ہے کہ آگ اور بھڑک رہی ہے۔ بہت سارے جو ہے فائر بریگیڈرز وہاں پہ آئے ہیں، اور ہوائی جہاز کے ذریعے سے بھی انہوں نے کوشش کی، یا ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سے انہوں نے کوشش کی کہ آگ کو جو ہے وہ بجھایا جائے، آسمان سے اوپر سے پانی برسایا جائے، لیکن ہوا اتنی تیز ہے کہ ان جو ہے ہوائی جہاز یا پھر ہیلی کاپٹر کو بھی اس کا خطرہ رہتا ہے، اس لیے جو ہے اس پر کنٹرول نہیں پایا گیا۔ مسئلہ یہاں پر جو ہم جس کو آج ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، آگ کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ ایک تو اس شہر میں یا جہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے، ایک تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہاں پر ٹاپ سیلیبریٹیز رہتے تھے، بڑے بڑے ایکٹرز تھے یہاں پر، اور بڑے بڑے سینما ہاؤسز بھی تھے یہاں پر اس ایریا میں، سینما کے اسٹوڈیو، جو بھی ایکٹنگ ہوتی ہے، جو بھی کچھ اس کی ڈبنگ ہوتی، جو بھی ریکارڈنگ ہوتی ہے، تو وہ سارا سسٹم وہاں پہ تھا، جو بہت مہنگا تھا، اربوں کا تھا، بلینز آف ڈالرز کا تھا۔ وہ تقریباً آپ دیکھیں گے وہ سب جو ہے جل کر راکھ ہو گیا۔ اچھا، یہاں ایسے گھر بھی تھے کہ جو ملینز کے تھے، معمولی سے معمولی چھوٹا گھر جو تھا وہ تقریباً 5 ملین کا تھا، اور پھر 10، 15، 20، 25، 30 کہ 35 ملین کے گھر بھی تھے وہاں پہ، جو مائنڈ بوگلنگ ہے۔ 5 ملین ہمارے ہاں اگر آپ پاکستانی کرنسی میں دیکھیں گے تو وہ تقریباً 30 کروڑ کے قریب بنتا ہے، اور پھر 30 اور 35 ملین آپ خود اندازہ لگا دیجئے کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ خاکستر ہو گئے، راکھ کا ڈھیر ان کا بن گیا۔ اور وہاں پر کچھ زیادہ اموات تو نہیں ہوئی ہیں، 10-15 لوگ ہی ابھی تک مرے ہیں، لیکن جو مالی آپ کہہ سکتے ہیں نقصان کا تخمینہ ہے وہ تقریباً 70 سے 75 بلین ڈالرز کا ہے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اچھا، اس میں یہاں اس جو کیا کہتے ہیں یہ شہر ہے، اور اس کا ایک بہت ہی مشہور ایریا تھا جس میں بڑے بڑے ایکٹرز رہتے تھے۔ ان میں سے کچھ نام ایسے ہیں، ایک نام جو ہے انتھونی ہاپکنس ہے، مائلز ٹیلر ہے، اور جیمز ووڈ ہے۔ جیمز ووڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پچھلی دفعہ جب غزہ کا معاملہ جب شروع ہوا تھا تو اس نے جو اپنے ٹویٹر پہ جو ٹویٹ اس نے کیا تھا تو اس نے یہ بات کہی تھی کہ فلسطین یا غزہ کے لوگوں کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، نو سیز فائر، نو کمپرومائز، نو فارگیونیس، ایسی باتیں اس نے کی تھی۔ اور جب
کل اسے دیکھا گیا کہ وہ ٹی وی پہ جب انٹرو دے رہا تھا اور وہ رو رہا تھا، اور میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ اس کو آج سے کچھ مہینے پہلے غزہ کے ان مظلوم لوگوں کے آنسو نظر نہیں آئے جب ان کے گھر تباہ ہو رہے تھے، جب ان کے گھر جو ہے خاکستر ہو رہے تھے، جب ان کے گھر جل رہے تھے، تب اس کو نظر نہیں آیا، لیکن آج شاید اس کو وہ سمجھ میں آیا ہوگا کہ غزہ کے مسلمانوں کو جو ہے کس طرح سے تکلیف ہوئی۔ اور اسی طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے اسرائیل کی پچھلے 1.25 سال میں کتنی مدد کی، کتنا بارود وہاں پہ بھیجا، کتنے میزائل بھیجے، کتنی اس کی جو ہے ہر طرح سے امداد ان کو فراہم کی، وہ بے شمار ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی کہتے ہیں نا کہ لاٹھی بے آواز ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بھی جو ہے وہ بدلہ لیتا ہے۔ لیکن دوسری ایک چیز ہمیں دیکھنی ہے کہ لاس اینجلس جو ہے یہ گناہوں کا مرکز بھی ہے، ساری برائیاں، ساری جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں سرزمین پہ جو گندگیاں اور برائیاں ہیں وہ وہاں پہ پائی جاتی ہیں یا پائی جاتی تھیں، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے صاف کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہلتا ہے، تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کی جو آگ لگی ہوئی ہے اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے مشیت شامل حال نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اتنا بڑا شہر جو ہے کوئی گلی نہیں بچی ہے، کوئی راستہ نہیں بچا ہے، کوئی گھر نہیں بچا ہے، کوئی بلڈنگ نہیں بچی ہے جس کو آگ نہ لگی ہو۔ اور ابھی بھی جو ہے آگ پھیل رہی ہے، ابھی بھی آگ پہ جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہوا ہے، آگ پھیل رہی ہے۔ اور اتنی بڑی طاقت اور دنیا کی سپر پاور جب اللہ جو ہے اللہ کا مقابلہ کرنا ہو تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی، سارا کوئی سپر پاور ہونا، اور پھر ایک بے بسی کی تصویر۔ اس وقت اس معاملے میں جو ہے امریکہ بالکل ایک بے بسی کی تصویر بنا ہوا ہے۔ ایک سائیڈ میں امریکہ جل رہا ہے اور آدھے سے زیادہ امریکہ جو ہے وہ برف اور اس کے کہیں جگہوں پہ جو ہے بہت زیادہ برف باری ہوئی ہے، برفانی طوفان بھی آیا، اس میں آدھا امریکہ جو ہے پھنسا ہوا ہے۔ تیسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو اس وقت سیاسی صورتحال وہاں پہ ہے، جو نیا صدر آ رہا ہے، اس کی وجہ سے کتنی زیادہ بے چینی ہے، کتنی زیادہ جو ہے وہ لوگوں میں تشویش ہے، اور وہاں کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے، وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کیا کچھ کر رہی ہے۔ تو یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، شاعر نے کہا کہ تیری بربادیوں کے افسانے ہیں آسمانوں میں، تو یہ جو ہے افسانے اب سب کو نظر آ رہے ہیں، سب کو دکھ رہے ہیں، اور یہ لگتا ہے کہ یہ تو ابھی شروعات ہے، آگے آگے دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے۔ دنیا میں اس وقت جو ہے بہت سارے معاملے ہیں جو امریکہ کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، اور پہلے جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ہی طاقت تھی، لیکن اب جو ہے ملٹی پولر یہ دنیا بن چکی ہے، بہت ساری طاقتیں ابھری ہیں جو امریکہ کو چیلنج کر رہی ہیں۔ اگلے 4-5 سالوں میں ہم دیکھیں گے کہ دنیا کا نقشہ جو ہے یکسر تبدیل ہو جائے گا، بالکل مختلف ہوگا، اور یہ ساری اس کی چودراہٹ اور اس کا یہ سارا ظلم اور یہ جبر انشاءاللہ جو ہے اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ بہت بہت شکریہ، پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں۔